عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا نریندر مودی کو فون، جمہوری اقدار کے تحفظ پر بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم نریندر مودی سے میانمار کی صورتحال پر بھی بات کی، جہاں گزشتہ ہفتے فوج نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے پہلے ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دنیا میں موسمیاتی تبدیلی اور جمہوری اقدار کے دفاع پر گفتگو کی ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کے ٹیلی فونک رابطے کو بھارت کے ساتھ سابقہ صدر ٹرمپ کی پالیسی کی تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہوں نے اپنی مدت صدارت کے دوران آخری غیر ملکی دورہ دہلی کا کیا تھا۔ سابق صدر انڈیا کو چین کے خلاف اپنے سخت موقف پر شراکت دار کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، صدر جو بائیڈن نے بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں موسمیاتی تبدیلی کو ایجنڈے میں شامل کیا، جو عالمی درجہ حرارت میں اضافے پر ان کی پالیسی کی ترجیحات کا حصہ ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے اور موسمیاتی تبدیلی پر اشتراک کار عالمی معیشت کو دونوں ملکوں کے عوام کے فائدے کے لیے استوار کرنے اور عالمی دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان میں صدر جو بائیڈن کی جانب سے موسمیاتی مسئلے پر گفتگو اور پیرس معاہدے میں امریکہ کے واپس آنے کا خیر مقدم کیا گیا۔ خیال رہے کہ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے سدباب کے لیے کیے گئے پیرس معاہدے سے اپنے ملک کو الگ کر لیا تھا، لیکن بیان کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اپریل میں بلائی گئی موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بھارت کو دنیا میں امریکہ اور چین کے بعد فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والی تیسرا بڑا ملک قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، تاہم بھارت کا موقف رہا ہے کہ اس کو اس معاملے میں ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ ایک جیسے قوانین پر عمل کے لیے مجبور کرنا ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم نریندر مودی سے گفتگو میں دنیا میں جمہوری اداروں اور اقدار کے تحفظ کی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ جمہوری قدریں ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں واضح حمایت حاصل ہے، تاہم نریندر مودی کے ہندو قوم پرستی کے ایجنڈے اور مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر صدر امریکی جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے قانون ساز تنقید کرتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت میں کسانوں کے احتجاج کے دوران عالمی شہرت یافتہ پاپ اسٹار ریحانہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے مہم چلانے والی گریٹا تھنبرگ نے حکومت کے اقدامات پر تنقید کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم نریندر مودی سے میانمار کی صورتحال پر بھی بات چیت کی، جہاں گزشتہ ہفتے فوج نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ بھارت کے اپنے پڑوسی ملک میانمار کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ ناظرین، پارلیمنٹ قانون بنانے کا مقام ہے، ناکام ہونے سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف غلام نبی آزاد نے منگل کے روز کہا کہ پارلیمنٹ میں ممبران کو اپنی مخالفت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کی جگہ ہے اور اس میں ناکام رہنے سے اس پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ مسٹر غلام نبی آزاد نے ایوان میں اپنی الوداعی تقریر کے بعد کہا کہ عوامی زندگی کے 31 سال اب تک جدوجہد سے بھرپور رہے ہیں۔ انہوں نے مشکلات پر قابو پانے کے لیے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد سے تحریک حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی پارلیمنٹ میں مختلف جماعتوں کے
माबैन तवत्तुल पैदा होता है तो दोनों फरीकों को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए है। अगर पार्लियामेंट इस काम में नाकाम रहा तो लोगों का इस पर से एतमाद उठ जाएगा। मेंबरान अपनी मुखालिफत करनी चाहिए बल्कि पार्लियामेंट का कामकाज भी होना चाहिए। मिस्टर आज़ाद ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। हमसाया मुल्क पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेहतर हालत में है क्योंकि इनकी सोच मुख्तलिफ है। मुस्लिम ममालिक में वो किसी हिंदू या ईसाई से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आपस में लड़ रहे हैं। इन्होंने शेर व शायरी का सहारा लेते हुए कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे से खुशहाली आएगी। दहशतगर्दी की वजह से हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं, ख़वातीन बेवा हुई हैं और बच्चे यतीम हो गए हैं। इन्होंने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को दोबारा आबाद करने की कोशिश करनी होगी। इन्होंने कहा कि गुजर गया सो गया, वो जो एक छोटा सा फसाना था, फूल थे, चमन था और आशियाना था, वो पूछ उजड़े चमन की दास्तां, ये चार तिनके लेकिन आशियाना तो था। चीन की 52 कंपनियां हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड। वजीर ममलकत बराए उमूर ख़जाना अनुराग ठाकरे ने मंगल को राज्यसभा में कहा कि चीन की 52 कंपनियां मुल्क में रजिस्टर है जिनमें से 80 काम कर रही हैं। मिस्टर ठाकरे ने वक्फे सवाल के दौरान एक सवाल का जवाब में कहा कि चीन की 80 कंपनियां मुल्क में काम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि वबा के दौरान घरेलू कंपनियों के मफाद में रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़ाब्तों में कुछ तब्दीली की गई है। अवामी ज़िंदगी में ज़ाती तलखी की कोई जगह नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस के नायब रहनुमा आनंद शर्मा ने ईवान में कायद हज़्ब इख्तिलाफ गुलाम नबी आज़ाद और 3 दीगर मेंबरों को जज्बाती अलविदा कहते हुए कहा कि अवामी ज़िंदगी में ज़ाती तरक्की को जगह नहीं होनी चाहिए। मिस्टर शर्मा ने मंगल के रोज़ जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 मुंतखब मेंबरों को अलविदा कहते हुए कहा कि मिस्टर आज़ाद जैसे वसी तजुर्बे का कोई मेंबर नहीं है। उन्हें कई वजारतों और पार्टी की जानिब से तमाम रियासतों में काम करने का मौका मिला है। इन्होंने कहा कि मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद की ज़िंदगी इस बात की अलामत है कि अवामी ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी में ज़ाती तरक्की की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके तमाम जमातों और ईवान के तमाम मेंबरों के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। तृणमूल कांग्रेस के सिकंदू शेखर राय ने कहा कि मिस्टर आज़ाद और 3 दीगर मेंबरान का तर्ज अमल मुतासिर करने वाला रहा है। मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद का तरीक़ेकार ख़ास रहा है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ताल्लुकात से माला माल हैं और उनके जाने से ईवान गरीब हो जाएगा। शिवसेना के संजय रावत ने कहा कि मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद को एक बेहतर और वसी तजुर्बा रहा है। उन्हें अपनी सवाने उम्री इंदिरा से मोदी तक लिखनी चाहिए। पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट पर नरेंद्र मोदी हुए जज्बाती। गुलाम नबी आज़ाद की खिदमत को किया सलाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जज्बाती हो गए। कांग्रेस के कायद गुलाम नबी आज़ाद के साथ 3 दीगर अरकान की राज्यसभा से रिटायरमेंट होने के मौके पर ईवान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद एक सच्चे दोस्त हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे उस वक्त आज़ाद ने जो भलाई का काम किया था उसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले के दौरान एक मंदिर में गुजराती सयाह फंस गए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद से मदद ली थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए गुजराती सयाहों को बचा लिया था। ये कहते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अश्कबार हो गए और जज्बाती भी हुए। इन्होंने कहा कि आज़ाद की पेशकुर्दा मदद को वो सलाम करते हैं। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी में आला ओहदे आते और जाते हैं। इन ओहदों पर फाइज शख्सियात को इस तरह के काम करना चाहिए जिस तरह आज़ाद ने किया। इन्होंने कहा कि गुलाम नबी
آزاد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فون پہ اس سمے پرنب مکھرجی صاحب ڈیفینس منسٹر تھے۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا صاحب اگر فورس کا ہوائی جہاز مل جائے ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے، رات دیر ہو گئی تھی۔ مکھرجی صاحب نے کہا آپ چنتا مت کیجیے، میں کرتا ہوں ویوستھا۔ لیکن رات میں پھر غلام نبی جی کا فون آیا، وہ ایئرپورٹ تھے۔ اس رات کو ایئرپورٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا اور جیسے اپنے پریوار کے سدسیہ کی چنتا کرے، ویسی چنتا ناظرین، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی دختر کو آن لائن دھوکہ، 34,000 روپے سے محروم۔ ناظرین، آن لائن صوفہ فروخت کرنے والی کی کوشش میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی دختر کو 34,000 روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کی بیٹی ہرشیتا نے اپنے گھر کے پرانے صوفے بیچنے کے لیے OLX پر اشتہار دیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے صوفہ خریدنے میں دلچسپی دکھاتے ہوئے ان سے رابطہ قائم کیا۔ اجنبی گاہک نے ہرشیتا کیجریوال کو اعتماد میں لینے کے لیے اکاؤنٹ نمبر کی تصدیق کے لیے پہلے 2 روپے ہرشیتا کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے اور کہا کہ اس کی جانب سے جو QR کوڈ بھیجوایا جا رہا ہے اس سے اسکین کرنے پر رقم ان کے کھاتے میں آ جائے گی۔ QR کوڈ اسکین کرتے ہی اکاؤنٹ میں رقم جمع ہونے کے بجائے الٹا اس میں سے رقم کٹ گئی، اور جب ہرشیتا کیجریوال نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ غلط QR کوڈ آ گیا تھا، وہ اس کو دوسرا QR کوڈ بھیج رہا ہے اور اس کو اسکین کرنے کے بعد کاٹی گئی رقم بھی واپس آ جائے گی اور صوفے کی طے رقم بھی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ ہرشیتا نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی ہدایت پر عمل کی، جس کے ساتھ ہی ان کے اکاؤنٹ سے 34,000 روپے غائب ہو گئے۔ ریاست تلنگانہ میں 17 مئی سے 10ویں جماعت کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کا شیڈول جاری ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سال طلباء کے لیے صرف 6 امتحانات ہوں گے۔ یہ امتحانات 17 مئی سے 26 مئی تک ہوں گے۔ رامیندر ٹھاکر کی کرسی پر میں نہیں، نہرو اور راجیو گاندھی بیٹھے تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے وشوا بھارتی میں رامیندر بھارتی ٹھاکر کی کرسی پر بیٹھنے کے کانگریس کے الزام کی تردید کرتے ہوئے آج ایوان کو حقائق اور شواہد کے ساتھ بتایا کہ جرم کرنے کا جو الزام ان پر لگایا گیا ہے وہ جرم انہوں نے نہیں کیا، بلکہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور راجیو گاندھی نے کیا تھا۔ مسٹر امت شاہ نے لوک سبھا میں کانگریس
قائد ادھیر رنجن چودھری کے پیر کو ایوان میں ان پر وشو بھارتی یونیورسٹی میں رمیندر ناتھ ٹھاکر کی کرسی پر بیٹھنے کا جو الزام لگایا تھا وہ غلط بتایا۔ انہوں نے حقائق اور شواہد کے ساتھ ایوان کو بتایا کہ وہ اس کرسی پر نہیں بیٹھے، وہ اس جگہ کھڑکی پر بیٹھے تھے جس جگہ پر پہلے سابقہ صدر پرنب مکھرجی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور دیگر کئی اہم شخصیات بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس قائد نے غلط معلومات دی تھی، اس لیے ایوان کی کارروائی کے ریکارڈ سے اسے ہٹایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس کرسی پر بیٹھنے کا ان پر الزام لگایا گیا ہے اس بارے میں وشو بھارتی کے چانسلر نے خط لکھ کر انہیں بتایا کہ وہ رمیندر بھارتی کی کرسی پر نہیں بیٹھے تھے۔ مسٹر امیت شاہ نے ایوان کو فوٹو کے ساتھ اور دیگر حقائق کے ساتھ بتایا کہ جس کرسی پر بیٹھنے کا غلط الزام ان پر لگایا گیا ہے اور وہ اس کرسی پر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے فوٹو کے ساتھ ایوان میں کہا کہ اس کرسی پر جواہر لال نہرو اور راجیو گاندھی بیٹھے تھے۔ ریاست بہار میں 17 وزراء کے حلف کے ساتھ قلمدانوں کی بھی تقسیم ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاست بہار کے نتیش حکومت کے کابینہ توسیع میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے 9 جنتا دل یونائیٹڈ کے ساتھ اور آزاد رکن اسمبلی کو جگہ دیے جانے کے ساتھ ہی آج وزراء کے مابین قلمدانوں کی تقسیم بھی کر دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ حلف برداری تقریب میں گورنر پھاگو چوہان نے سب سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سید شاہ نواز حسین کو زراعتی عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ مسٹر حسین نے اردو میں عہدہ اور رازداری کا حلف لیا۔ اس کے بعد جنتا دل یونائیٹڈ JDU کے شرون کمار نے وزارتی عہدہ کا حلف لیا۔ ان دونوں قائدین کے بعد مدن سہنی JDU، پرمود کمار بھارتیہ جنتا پارٹی، سنجے کمار جھا JDU، لیشی سنگھ JDU، سمراٹ چودھری، نیرش کمار سنگھ، ببلو سبھاش سنگھ، نتن نوین سبھی BJP، سمت کمار سنگھ آزاد، سنیل کمار JDU، نارائن پرساد BJP، جینت راج JDU، آلوک رنجن BJP، محمد زمان خان JDU، جنگ رام BJP نے وزارتی عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ مسٹر سنجے جھا اور آلوک رنجن نے میتھلی زبان میں حلف لیا۔ سید شاہ نواز حسین کو صنعت، شرون کمار کو دیہی ترقیات، مدن سہنی کو سماج و فلاح، پرمود کمار کو گنا صنعت اور قانون، سنجے کمار جھا کو آبی وسائل اور اطلاعات و رابطے عامہ محکمے، لیشی سنگھ کو خوراک اور صارفین تحفظ اور سمراٹ چودھری کو پنچایتی راج محکمے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔